اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى مهد وشر الأمور محدثات وكل محدثات ضلالة بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کا جو موضوع میں آپ کو بیان کروں گا وہ اصل میں ڈپریشن، پریشانی اور نا امیدی کو ختم کرنے والی سورت والضحیٰ اور سورۃ الم نشرح، یہ میں آپ کو بیان کروں گا۔ اس موضوع کو بیان کرنے کا اصل میں مقصد آج کل کے جو حالات ہیں، آج کل کی جو آپ کو پریشانیاں سے ہم مبتلا ہو رہے ہیں، ان کو وضاحت کروں گا۔ ترجمہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں ایک بات واضح کر دوں کہ قرآن مجید ایک ہی وقت پر، ایک ہی ٹائم اور ایک ہی مقام پر نازل نہیں ہوا۔ یہ مختلف مقام پر، مختلف حالات میں اور مختلف موقعوں پر حکم دیا گیا تھا۔ اور یہ خاص مقام پر اور خاص حکم کے تحت مختلف جگہوں پر نازل ہوا۔ اور یہ اس وجہ سے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات مکمل طور پر واضح سمجھ آ جائے کہ ایک وقت ایسا ہی تھا جب ہمارے نبی کے اوپر یہی پریشانیاں نازل ہوئیں، یہی پریشانیاں مشتمل ہوئی۔ اگر ان آیات کو یعنی کہ ان ترجمے کو آج کے دور کے مطابق دیکھیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ جیسے کہ یہ آیات آج کے دور کے لیے، انہی لوگوں کے لیے اور انہی لوگوں کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے نازل کی گئی تھی، اور جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ قرآن مجید ایک مکمل معجزہ ہے ہر دور کے ہر انسان کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اس میں جستجو کریں، غور و فکر کریں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں ویسے جیسے ہمارے نبی نے پڑھ کر سنایا اور عمل کر کے دکھایا۔ اسی وجہ سے اس موضوع کے اندر میں دو دور بیان کروں گا۔ ایک وہ دور جس دور میں یہ سورت نازل ہوئی تھی، اور ایک وہ دور جس دور میں ہم گزر رہے ہیں آج کے، تاکہ یہ بات آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے کہ یہ دور تھا جو ہمارے نبی پہ اترا، اور جو دور آج ہم پہ گزر رہا ہے تو کیا یہ سورت آج ہمارے لیے وہی کام کر رہی ہے، تاکہ آپ کو بات بڑی آسانی سے سمجھ آ سکے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی سورۃ العلق کی 30ویں سپارے کی پہلی آیات اقرأ بسم ربک الذی، انہی احادیث کے اندر ایک اور بات واضح ہوتی ہے کہ ایک وقت آیا، یعنی کہ ان آیات کے بعد، پہلی وحی کے بعد، پہلی 5 آیات کے بعد کہ وحی آنے میں وقفہ آ گیا، یعنی کہ وحی نازل نہیں ہوئی،
تقریباً 2.5 سے 3 سال تک، اور اسی بخاری شریف کی انہی احادیث کے اندر یہ ایک اور بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسی دوران جب یہ وحی آنے سے رک گئی، یعنی وحی میں جو وقفہ آ گیا، تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ کہیں رب نے ان کو چھوڑ تو نہیں دیا، ناراض تو نہیں ہو گئے۔ یہاں تک کہ میں ایک چھوٹی سی حدیث سنانا چاہوں گا اس کے اندر، کہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے، ابو لہب کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، کہیں تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ تو نہیں دیا؟ شیطان بیسیکلی جبرائیل کی بات کا، تو شیطان نے کہیں تجھے چھوڑ تو نہیں دیا؟ یہ وہ صورتیں تھیں جو وقفے کے بعد پہلی دفعہ نازل ہوئیں۔ آپ شاید میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ وحی کا آنا، نبی کا نبوت کا اظہار کرنا، اپنے گھر والوں کو بتانا، یہ سارا ماحول بن گیا، اور پھر اچانک وحی تقریباً 2.5 سے 3 سال نازل نہیں ہوئی، پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں محسوس ہوتا، ابھی آگے آئے گی اس صورت کا ترجمہ، کہ ان کو یہ محسوس ہونے لگ پڑا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض تو نہیں ہو گئے، کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بے یار و مددگار تو نہیں چھوڑ دیا۔ تو اس جستجو کے اندر انہوں نے اپنے اندر نا امیدی نہیں پیدا کی، اس سے زیادہ، یعنی کہ پہلے سے زیادہ، پہلے وہ 2 یا 3 راتوں جاتے تھے، پھر وہ ہفتہ جانے لگ پڑے غار حرا، وہاں جا کے مزید جد و جہد میں لگ گئے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گئے۔ اور اگر اسی نظریے کو آج کے دور کے مطابق اگر میں دیکھوں، تو جس طرح ہمیں لگ رہا تھا کہ کچھ سال پہلے اللہ تعالیٰ ہماری پکار سن رہا ہے، ہمارے کام کر رہا ہے، ہمارے بندوبست کر رہا ہے، ہمارے بگڑے ہوئے رکے ہوئے کاموں کو سیدھا کر رہا ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، پر آج کیا ہوا؟ کچھ حالات بدل تو نہیں گئے؟ کہیں ہمارے گناہ اور ہماری لاپرواہی اتنی تو نہیں بھر گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے یار و مددگار تو نہیں چھوڑ دیا، جو ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ ہمارے میں وہ ہمارے کام نہیں ہو پا رہے، ہماری مشکلیں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اصل میں کچھ لوگ کہیں یا نہ کہیں، پر ان کے چہروں پر صاف صاف نا امیدی نظر آ رہی ہے۔ ان کو لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہیں چھوڑ دیا، وہ دور ہو گئے، پر یہاں تک ممکن نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ شخص نا امیدی میں ڈوبے ہوئے شرکی الفاظ بولنے لگ پڑتے ہیں، تو اپنے عذاب کو بڑھا رہے ہیں، اصل میں ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی حالات پر یہ سورت نازل ہوئی، سورۃ والضحیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اے پیغمبر، قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی روشنی کی اور رات کی جو پردہ ڈال دیتی ہے۔ اس آیت میں رات اور دن کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا ہے، جب کہ دیکھا جائے تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے برعکس ہیں، الٹی ہیں۔ دن روشن ہے، چہل پہل، جوش و خروش والا، اور اندھیرا سکون، خاموشی، جیسے ایک انسان پورا دن محنت کر کے یہ سوچتا ہے کہ رات اس کو سکون دے گی اور اس کی تھکاوٹ دور کرے گی اور صبح اس کو طاقت دے گی، ایک دوسرے سے برعکس ہے۔ اسی طرح وحی کا آنا اور وحی کے درمیان میں وقفہ آ جانا، دونوں ایک دوسرے سے برعکس ہیں، یعنی کہ پانی کا آتے رہنا اور ایک دم رک جانا، تو بندے کو یہی محسوس ہوتا ہے پیچھے کچھ خرابی تو نہیں ہو گئی۔ اسی طرح وحی کا آنا اور وحی میں وقفہ آ جانا، یہ دونوں چیزیں برعکس ہیں، پر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت ہے، آگے میں بیان کروں گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے کہ اس وقفے کا کیا مقصد ہوا، کیا وجہ کیا تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ آگے بیان کریں گے کہ دوبارہ وحی کا جب شروع ہونا تھا، وہ اصل میں آپ کی روح کو اور تازہ کیا گیا، جیسے کہ بندے کی آسانی ہو جاتی ہے جب اس کے سارے کام رکے ہوئے چل پڑتے ہیں، وہ اس کو تسلی سی ہو جاتی ہے۔ اور اگر آج کے دور کے مطابق میں اس کو دیکھوں تو انسان تھوڑا جلدی میں ہے، اپنی دعاؤں میں جلدی میں ہے، اس پہ تو بہت حدیث ہے کہ وہ بہت جلدی نا امید ہو جاتا ہے، جب اس کے کام بننے رک جاتے ہیں تو اس کو لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو تنہا چھوڑ دیا، اور بہت جلدی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے اور ان کاموں میں پڑ جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور یہ کافی نہیں تو کچھ یوں بولتا ہے
کہ میرا یہ کام فلاں کی وجہ سے نہیں ہوا، یا میرا کام اس وجہ سے نہیں ہوا کہ فلاں نے نظر لگا دی، یہ نہیں تو مجھے فلاں نے بد دعا دے دی۔ اور انسان اپنے ایمان سے ہٹ جاتا ہے یہ الفاظ بول کر، اور اپنے عذاب میں اضافہ کر بیٹھتا ہے۔ اصل میں لوگوں کی نا امیدی ایمان کی کمزوری ہے، جو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، کیا تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں اکیلا چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے قسم کھاتے ہیں رات اور دن کی، اور پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی اس بات کو کہتے ہیں کہ اے نبی، نہ تمہارے رب نے تمہیں اکیلا چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ اس آیت کو بہت اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اپنے نبی کو بڑے پیارے اور تسلی بخش الفاظ میں سمجھایا، بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے نا امید نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ جس طرح جستجو کر رہے ہیں اور پہلے سے زیادہ کر رہے ہیں، یہ وقفہ آپ کے لیے اس لیے تھا تاکہ آپ کو کچھ بتایا جا سکے حالات کے بارے میں، گھر کے بارے میں، کیونکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ان کے چچا تھے ابو لہب، ان کی بیوی تھی، تو یہ ایک جوائنٹ فیملی تھی، ان کو کچھ بتانا چاہ رہے تھے۔ اور اگر اسی نظریے کو آج کے دور کے مطابق دیکھوں تو میں تھوڑا سا یہاں بیان کرنا چاہوں گا کہ نفسیاتی طور پر انسان کے پاس صرف 20% مشکل آتی ہے رب کی طرف سے، صرف 20%، باقی 80% وہ اپنی پریشانی کو خود بڑھا لیتا ہے۔ کیوں؟ شرکی الفاظ بول کر، بد زبانی کر کر، بد اخلاقی کر کر، سب سے بڑی بات ناشکری کر کر اپنے عذاب کو اور بڑھا لیتا ہے۔ بے شک انا للہ و انا الیہ راجعون مطلب کیا ہے؟ اگر قرآن مجید کے الفاظ نہیں پڑھ سکتے تو پھر قرآن مجید کو سمجھنے کا کیا مقصد ہوا؟ انا للہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری ہی طرف میں نے لوٹ جانا ہے، میں نے تیری ہی طرف آنا ہے۔ جب اس کو یہ پتہ ہے تو پھر ایسے الفاظ کیوں بولنا؟ جب اس کو پتہ ہے کہ یہ پریشانی اصل میں آزمائش ہے، تو آزمائش پہ کیا کرنا ہے؟ صبر۔ پر وہ نہیں کرتا، وہ بد اخلاقی، بد زبانی کر کے اپنے عذاب کو اور بڑھا لیتا ہے۔ یہاں میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا، جو لوگ گناہوں اور نا امیدی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو ان کو لگتا ہے، تو یہ صورت ان کے لیے آسانی ہے، ان کے لیے یہ لفظ ہے کہ جو بڑے پیار سے رب ان کو کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے چھوڑا تو نہیں، میں تجھ سے نا امید تو نہیں ہوا، اور نہ میں نے تجھے بے یار و مددگار کہیں چھوڑ دیا، نہ میں تجھ سے ناراض نہیں ہوا، بس تو اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کر اور اپنے قبلے کو درست کر، سنی سنائی بات پہ عمل مت کر، اتھینٹک دلیل جا کے بخاری شریف میں خود پڑھ، قرآن مجید کی خود آیات کو نکال کے پڑھ کے رب تیرا کیا کہتا ہے۔ اگر ایسے حالات آ گئے ہیں، ایسی پریشانیاں اگر آ گئی ہیں، تو کس سے پوچھتا ہے؟ ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ مرد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، تو عورت کس کو فالو کرے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو فالو کرے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو فالو کرے، اور ان کے بارے میں اگر زیادہ کچھ نہیں تو بخاری شریف میں پڑھے۔ آج علم سب کے پاس ہے، یہ فون، یہ سوشل میڈیا، یہ آپ کے ٹی وی، یہ آپ کے لیے آج آسانیاں ہیں۔ ان کی نیگیٹیوٹی کی بات نہیں کر رہا، وہ آپ کے لیے بہت مشکل ہے، پر آپ ان سے تعلیم حاصل کر سکتے ہو۔ جتنا میرا خیال ہے کہ 2 گانوں کی سپیس ہوتی ہے، اتنی ایک بخاری شریف 8 MB میں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے، آپ اس کو پڑھو۔ 5000 احادیث ہے بخاری شریف کے اندر، 6000 احادیث مسلم شریف کے اندر، ان کو نکال کے پڑھیں۔ پر سنی سنائی بات پر عمل کر لینا آسان نہیں لگتی ہے، ہم آسانی ڈھونڈتے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً اے نبی، یقیناً آنے والے حالات آپ کے پچھلے حالات سے بہتر ہوں گے۔ اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پچھلے حالات تھے، یعنی کہ جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے،
تو ان کے آگے کچھ چند ہزار یا چند سو کے درمیان مسلمان لوگ تھے، آج کروڑوں اور اربوں میں بیٹھے ہیں، اور اس کا ثبوت ہم ہیں، ہم بیٹھے ہیں، ہم آنکھ کھلی تو ہمارے گھر والوں نے ہمیں دین اسلام دکھایا. یہ آسانی تھی، ہمیں دین ڈھونڈنے کے لیے کہیں چین وغیرہ تو نہ جانا پڑا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ روحانی اولاد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آج امت کی شکل میں آگے دی. اور اسی طرح اسی کا آگے ثبوت ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ان کے پچھلے حالات اگلے حالات سے بہتر ہوئے، اور مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بلند ہو رہا ہے، یہاں تک کہ قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی مہمان ہوں گے. آپ کے ہاتھ مبارک سے جنت کا دروازہ کھلے گا، اور جنت فردوس کے سب سے اونچے مقام پہ آپ ہوں گے، جس کا ذکر اذان کے بعد آپ دعا میں سنتے ہیں، مقام محمود پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے حالات اگلے حالات سے بہتر ہوں گے. یہ وہ کیفیت تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، تو یہ صورت اصل میں ان کو سپورٹ کر رہی تھی، ان کو بتا رہے تھے کہ آپ سے ناراض نہیں ہیں، وہ آپ کو چھوڑ نہیں رہے، اور یقیناً آپ کے اگلے حالات پچھلے حالات سے بہتر کریں گے. اور اگر میں اسی بات کو، اسی آیات کو آج کے دور کے مطابق دیکھتا ہوں، تو بے شک انسان کی آج جو وسائل ہیں وہ پہلے ایسے نہ تھے. اللہ تعالیٰ آج جن نعمتوں سے ہمیں نواز رہا ہے وہ بھنڈار ہے ان نعمتوں کے، پہلے ہمارے پاس نہ تھے. مہینوں کا سفر گھنٹوں میں، بیماریوں کے تمام علاج، اور سردیوں سے بچنے کے لیے تمام یہ سہولتیں، یہ نوازا ہی گیا ہے نا. وہ وقت جس وقت انسان اپنے ان حالات میں تھا کہ یہ میری پریشانی کیسے دور ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے آج اس کے لیے آسانی پیدا کی ہے. بے شک آپ کے حالات پچھلے حالات سے بہتر ہیں. آج جن آپ کو وسائل دیے وہ آپ کے لیے بہتر ہیں. تو پھر کیا وہ وقت بھول گئے جس وقت آپ کو فلاں پریشانی تھی تو سوچتے تھے کون ہوگا جو میری مدد کرے گا، کون ہوگا جو آپ کی مدد کرے گا. جب ہمارا کوئی بیمار تھا، یہاں تک کہ موت کے نزدیک آ پہنچا تھا، تو ہم کیا سوچتے تھے؟ اپنے رب کی طرف دعا کرتے تھے اور مشکلوں کی آسانی کے لیے مدد مانگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری مشکل کو آسان کیا، بے شک کیا، ہماری پکار سنی، پر بدلے میں ہم نے اس کو کیا دیا؟ بس دوبارہ واپس اپنی جگہ پر چلے گئے جہاں سے آئے تھے. کبھی ہم نے دین کو ویسے پڑھا جیسے نبی نے پڑھا. ہم تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ حافظ ہے یا یہ مولوی ہے تو اس کا تو تلفظ اچھا ہی ہوگا. تو پھر ہم اس ٹائم فارغ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ تلفظ کیوں نہیں درست کرتے؟ آج انگلش ضرورت ہے ہماری، تو انگلش کی پروناؤنسیشن کو بہتر کرنے کے لیے کتنی مشکل وکیبلری کو اکٹھا کرتے ہیں، کتنے مختلف الفاظ بولتے ہیں. تو کیا عربی کے اندر ہے نہیں نکلتا؟ کیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ہو جائے گا؟ الف اور عین ایک ہو جائیں گے. تو پھر حمزہ زبر آ اور حمزہ کھڑی زبر آ قرآن مجید میں لکھنے کا کیا مقصد تھا؟ نہ لکھتے. مقصد یہی تھا کہ اپنے تلفظ کو بہتر کرو، قرآن کو ویسے پڑھو جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے، تاکہ سننے والے کا دل لرزے. سننے والا کا دل یا بند کر دو مائک بہت اونچا، فار ایگزامپل جس طرح مسجد میں بہت سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو تنگ پڑ جاتے ہیں. آواز ایسی ہو جو دل لرز جائے، پر لرزتے تو نہیں. تو ہم اپنے ٹیسٹ بازار سے تو بڑے آسانی سے کرا لیتے ہیں، کہ اپنے ایمان کا ٹیسٹ نہیں کر سکے کہ ہم قرآن سن رہے ہیں پر دل نہیں لرز رہے. تو ہم کدھر ہیں؟ ہمارا دل نہیں لرز رہا تو ہم کدھر ہیں؟ تو پھر کچھ نہیں بچتا تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرے گا؟ جب کھانا کھانے کے لیے اٹھنا ضروری ہے تو رب کی طرف جانا بھی تو ضروری ہے. باقی آگے سے اس کی سیم یہی تو تھا ہمارے نبی کے ساتھ کہ 5 وحیاں نازل ہوئیں اور ایک دم وحی رک گئی. سال نہیں، 2 سال نہیں، 2.5 سال رک گئی. اور پھر جب وحی آئی تو تسلی بخش آئی کہ بے شک آپ کے پچھلے حالات اگلے حالات سے بہتر ہوں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں. ہم یہاں رات دن محنت کرتے ہیں، دیگیں بانٹتے ہیں، مصلوں پر سجدوں پہ سجدے کرتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے. پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کیا فرما رہے ہیں؟
کہ میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ یہاں پر راضی نبی کس چیز سے ہونا ہے؟ یہاں میں تھوڑی سی اویئرنیس دینا چاہوں گا، لوگوں کی تھوڑی ذہانیت کھولنا چاہوں گا۔ کس چیز پہ راضی؟ نبی کی رضامندی پتہ کیا تھی؟ حدیث مسلم 499 بہت کریٹیکل حدیث ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں کھڑے رہتے تھے، روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک گیلا ہو جاتا تھا، اور روتے رہتے تھے اور 2 آیات پڑھتے تھے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، 2 آیات قرآن مجید میں وہ پڑھتے تھے۔ تو بہت رو رہے، ایک دن تو حد سے زیادہ روئے، اس کے بعد ایک آیت بھی نازل ہوئی یا ایھا المزمل، وہ اس ٹائم نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو رونے لگ پڑے۔ حدیث مسلم ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے رو رہے اور 2 آیات پڑھ رہے، سورۃ الابراہیم کی آیات نمبر 14، ربی انا ہن اضللنا کثیرا من الناس، پروردگار، یہ حضرت ابراہیم کا قول تھا، سورۃ ابراہیم، کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، ان باتوں سے ان لوگوں نے تو نہیں باز آنا، تو جو میرے ساتھ تھے وہ میرے ہیں، جو یہ باقی بچے ہیں ان کے بارے میں تو جان اور تیرا معاملہ جانے۔ فمن تبع منی فإنہ منی ومن عصی فإنہ غفور الرحیم، جو میرے ساتھ ہیں تابع منی، جو میرے تابع ہیں وہ میرے ہیں، ومن عصی جو آپ کے ہیں وہ آپ جانیں، یعنی ان کے ساتھ جو آپ نے ظلم کرنا ہے وہ آپ ان کے ساتھ کریں، جو میری مان گے وہ میری مان گے۔ اور ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سورۃ المائدہ آیت نمبر 118، ان تعذبہم فإنہم عباد، اور اگر انہیں عذاب دینا ہے تو تو انہیں عذاب دے، یہ تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْرِفُ اللَّهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو عذاب دینے وہ معاف کرنے والا ہے۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کے لیے یہ دعا کرتے تھے کہ یہ جو بندے میری بات سن لی ہیں یہ میرے ساتھ ہیں، جو باقی نہیں سنتے وہ تو جانا تیرا کام، تو ان پہ عذاب دینا دے۔ اور یہی تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے کہ بے شک جو میری بات نہیں سن رہے ان پر تیرا عذاب ہے، تو دینا چاہتا ہے تو دے دے، اور اگر جو میرے ساتھ ہیں وہ میرے ساتھ ہیں۔ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے اور یہ تلاوت فرما رہے تھے اور روئی جا رہے تھے، اور آگے سے رسول پاک اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں۔ اسی ٹائم اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرمایا، بے شک وہ جانتے تھے، پر پھر بھی کہا کہ جاؤ جبرائیل جا کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو وہ کس وجہ سے رو رہے ہیں، اور یہ جو 2 آیات پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل تشریف فرمائے اور سلام کی اور پوچھا، یا رسول اللہ، نبی محمد اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں اور یہ 2 آیات کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ راضی، ان کی رضامندی کس میں تھی۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے اللہ اکبر، میری امت میری امت میری امت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سنا جبرائیل علیہ السلام نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نبی کے اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور کہا کہ وہ کہتے ہیں میری امت میری امت، ان کو پتہ تھا یہ معاملہ کیا ہے، یہ میری امت نے آگے سے میرے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا جبرائیل کو کہ جاؤ میرے نبی کو کہو کہ بے شک میں ان کو رضا مند کر دوں گا، ان کو راضی کر دوں گا ان کی امت کے معاملے میں۔ تو اس کے برعکس کیا ہے؟ امت کہتی ہے سانو ٹینشن ہی کوئی نہیں، امت کہتی ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہم جیسے مرضی اپنی زندگی گزاریں، جن مرضی پریشانیوں میں جائیں ہم اپنی مرضی سے گزاریں، یہ ہماری مرضی ہے، ہماری زندگی، ہم جیسے مرضی گزاریں، اس کو ان معاملات کی ٹینشن۔ جب کہ اس کے نبی رو رو کے یہ دعا کرتے ہیں، ہائے میری امت، ہائے میری امت۔ اس کو بس صرف یہی لگتا ہے، امت کو یہی لگتا ہے کہ بس ہم اللہ نبی کی امت میں سے ہیں تو ہم معافی مل جائے گی تو ہم جیسے مرضی زندگی گزاریں، پر نہیں، خبردار۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 اسی کے اندر وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکایت کریں گے، اے میرے پروردگار، ھذا القرآن مہجورا،
بے شک میری امت نے میرے بعد میری قرآن میری اس دین کو پیچھے پھینک دیا۔ ایک طرف آپ کی فیسلٹی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو دوسری طرف آپ کی شکایت بھی ہوگی کہ آپ نے دین کو پیچھے پھینک دیا۔ اور اگر اسی آیت کو آج کے دور کے مطابق دیکھتا ہوں تو انسان اپنے نفس کو آگے کر بیٹھا ہے کسی بھی معاملات میں، وہ آگے رکھتا ہے، پر اللہ تعالیٰ اس کو بار بار کہتا ہے ایک دفعہ تو مجھے پکار میں تجھے معاف کر دوں گا، ایک دفعہ اپنا قبلہ درست کر۔ قبلہ کس چیز کا؟ اسی بات کا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بے شک تیرا رب تجھے اتنا دے گا تجھے رضا کر دے گا۔ تو یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ انہی نافرمان لوگوں کی وجہ سے جن کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں بچا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، یہ آیت میرا خیال ہے کہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا نبی جب تم یتیم تھے تو ہم نے تمہارا ٹھکانہ نہیں بنایا؟ بے شک یتیم ہونا ایک بہت بڑی آزمائش ہے، پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دادا پھر ان کے آگے سے چچا ان کی پرورش کے لیے بندوبست کیا، اور آج یہی تو ہماری نعمت ہے۔ تو کیا ہم جب یتیم تھے یا جب یتیم ہوئے تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارا بندوبست نہیں کیا؟ ہمیں سڑکوں پہ تو نہیں پھینک دیا؟ تو اس کے عوض کم سے کم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل ہی کر لیں اور ان کا شکر ادا کر لیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تمہیں اپنی محبت میں اے نبی ہم نے دیکھا تو ہم نے تمہیں ہدایت دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے تمہیں حاجت مند پایا فَأَغْنَىٰ، تو غنی کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بتا رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی جستجو میں وہ پہلے سے زیادہ لگ گئے تھے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث میں نے مشکل سے تھوڑی ڈھونڈ کے آپ لوگوں کے لیے رکھی ہے کہ بخاری شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے، آتا ہے، میں اس بارے میں ذکر نہیں کروں گا، اس کو ایلا کہتے ہیں، اور اپنی چھت پر جا کے رہنے لگ پڑے۔ تو وہاں حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھتے ہیں کہ جسم کے اوپر والے حصے پر چادر نہیں تھی، نیچے حصے پہ چادر تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس کپڑے نہیں تھے، اتنا سامان نہیں تھا۔ اور حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشان دیکھے، اور عمر رضی تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، کیسر اور کسریٰ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے سخت الفاظ بولے، اے عمر، لگتا ہے تجھے ابھی تک دنیا کی حقیقت تجھ پہ نہیں کھلی، تو نہیں چاہتا کہ کیسر اور کسریٰ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت؟ آگے لائن سننے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم لوگ بھوکے مر جاؤ گے، میں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دنیا کے خزانے کھول دے گا اور تم اس خزانوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ خزانے یہی تو ہیں ہمارے خزانے، ہمارا نفس، ہماری آسانیاں۔ کیا وہ وقت نہیں تھا جب ہمارا گزارا چند رقم اور چند علاقے چند ماحول میں ہوتا تھا؟ تو آج ہمارے یہ نفس جو بھر گیا ہے ہمارا سٹیٹس بن گیا نا۔ اصل میں یہ ہمارا سٹیٹس ہے، یہ ہم نے خود سلیکٹ کیا، کیا نبی نے نہیں سلیکٹ کیا؟ کیا وہ حدیث نہیں ہم نے سنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا تو کہنے لگا کہ آپ حکم کریں تو میں ان دونوں پہاڑوں کے بیچ کو آپس میں بند کر دیتا ہوں، تو جن لوگوں نے یہ آپ کو کنکریاں ماری ان کی تباہ کر دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں، خاموشی۔ وہ بھی کہہ دیتے حضرت ابراہیم کی طرح، جائیں جو میری امت کرتی ہے انہوں نے باز نہیں، پر وہ کہتے رہے میری امت، ان کی رضامندی یہ تھی، پر ان کی امت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہتی ہے سوری ابھی ٹائم ہے، ابھی تو میرے کھیلنے کودنے کے دن ہے سر، ابھی تو میری شادی نہیں ہوئی، تو کب آئے گا وہ وقت؟ اور اسی بات کو جب میں ان لوگوں میں دیکھتا ہوں تو سچ بات یہ ہے کہ وسائل کم تھے تو مسائل بھی کم تھے، آج وسائل زیادہ ہیں تو مسائل بھی آپ کے زیادہ ہیں، اور یہ انسان نے اپنے مسائل خود اپنے اوپر حاوی کیے۔ اگر آزمائش میں صبر کرتا، آج نہیں کام بنا، آج نہیں دال گوشت نہیں پکا تو دال پہ گزارا کرتے ہیں، تو اپنی آزمائش پہ صبر کرتا، نا امیدی میں رہتا تو شرکی الفاظ نہ بولتا اور سانوں ملیا کی ہے کچھ نہیں کیتا ساڈے واسطے، تو یہ شرکی الفاظ جو بول کر
اپنے اوپر بدگمانی بد سوچ کا عذاب بھرا ہے وہ آپ نے اپنے اوپر خود بھرا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بھرایا۔ تو اگر ان آیات کو میں ایک اور نظر سے دیکھوں تو کیا ہم نے اس کے بعد اپنے دین کو درست کیا؟ بس جو سنا دیا باپ نے، جو بتا دیا دادے نے، اور جو بتا دیا مولوی صاحب نے، دیٹس اٹ، اس سے زیادہ نہیں، یا جو کچھ تھوڑا بہت ہم نے ٹی وی پہ سن لیا بس۔ تو کیا ہم نے اپنے احکامات کو سمجھا؟ صرف مشکل کے وقت اللہ کو یاد کیا، بلکہ اس دوران بھی ہم یہ یقین دہانی کراتے رہے کہ ہمارا قبلہ درست ہو گیا، ہم ٹھیک ہو گئے، اور جیسے ہی وہ پیچھے ہوا تو ہو گئے۔ بے شک جب کوئی شخص عمرہ کر کے آتا ہے اس کا دین تازہ تازہ ہوتا ہے، جیسے گرم گرم ہانڈی کا کھانا بہت لذیذ ہوگا، پھر اس کے بعد کہاں گیا دین؟ ختم۔ ایک بیٹے کا یا ایک باپ کی بیٹی مر گئی یا بیٹی کا باپ مر گیا تو دین درست ہو گیا چند مہینوں کے لیے، اور اس کے بعد کہاں گیا؟ ختم، وسائل ختم، بے حیائی کھل گئی۔ دیکھو جو دیکھنا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، چنانچہ تم بھی یتیم کے ساتھ سختی مت کرنا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور ساحل کو تنہا مت چھوڑنا، اس کو جھٹلانا مت، اس کو دھکے مت دینا۔ جس طرح ہم نے تمہیں یتیم پایا ہے نبی، تو ہم نے تمہارے لیے بندوبست کیا، تمہیں اپنی طرف دیکھا تو ہدایت دی، ہم نے تمہارے لیے بندوبست کیا۔ اسی طرح جب تمہارے پاس یتیم آئے تو اس کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھنا، اس کا حق نہ ماننا۔ آج ایک سمپل سا فنومنا کہ جلتا ہوا کوئلہ منہ میں ڈالنے سے منہ جلے گا، یہ سب کو پتہ ہے، تو کیا جھوٹ بولنے سے منہ جلا؟ نہیں، کیونکہ یہ پردہ ہے، یہ ایک برزخ کا پردہ ہے، یہ آپ کو نظر نہیں آ سکتا۔ بے شک حرام کھانا اور کسی کا حق ماننا اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرنا برابر ہے، غیبت سننا کانوں میں اپنے ڈالنے کے برابر ہے، آنکھوں کا زنا دیکھنا آنکھوں اچک جانے والے کے برابر، پر ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں، ہمیں بس یہ پتا کہ یہ مار کا درد ہے تو ہم بس یہاں تک جانتے، کیونکہ ہمیں باقی چیزوں کا نہیں پتہ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح حکم دے رہا ہے کہ میں نے تجھے بیار و مددگار نہیں چھوڑا، میں نے تیری ہر طرح سے مدد کی، تیرے پچھلے حالات اگلے حالات سے بہتر نہیں ہے، دیکھ لیں تو، پر جب تیرے پاس بھی یتیم ہے تو اس پہ ہاتھ رکھی اور اس کو ایسے مت کریں۔ کوئی ساحل آئے، ساحل صرف مانگ کی بات پوچھنی ہے تو اس کو دین کا بتائیں، پر دنیاوی لحاظ میں بھی اس کی ویسی مدد کریں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنی نعمت، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کیا کر، لوگوں کو بتاؤ۔ یہ میں بہت ضروری آیت یہاں بیان کروں گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرمائی، یہ جب آیات واپس آئیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ بولتے تھے، ھذا من فضلی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے میرے لیے یہ بندوبست کیا، اس نے میرے لیے بہترین ٹھکانہ بنایا۔ پر یہ دور پچھلا تھا، ان کے لیے باتیں بتائیں۔ آج کے دور کے مطابق ایک انسان جب بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور ڈاکٹر اس کو جب ٹھیک کر دیتا ہے تو وہ ڈاکٹر اور ڈاکٹر سے متعلق تمام جو اس کے ارد گرد کے افراد ہوتے ہیں وہ ان کا شکریہ ادا کرتا پھرتا ہے، بلکہ جب ملتا ہے تب شکریہ ادا کرتا ہے، دوسروں کو تبلیغ کرتا ہے کہ جاؤ اس کے پاس، وہ ڈاکٹر بہترین ہے، وہ تمہارا یہ علاج کر دے گا۔ افسوس رب کا شکر نہیں ادا کر پایا، تھوڑا سا ناشکرہ بن گیا، اور وہ ناشکری اس کی زبان پر جب آئی تو خاموشی، کچھ نہیں، بس 2 منٹ کا مہربانی اور اس کے بعد فس، اور انہیں نافرمانی کے راستوں پہ نکل گیا۔ اور اسی طرح ایک انسان جب کسی وبا میں مبتلا ہوتا ہے تو جب اس سے نکلتا ہے تو سب سے پہلے کیا بولتا ہے؟ مجھے فلاں طریقے سے کام آیا، میں نے فلاں کام کیا تو میں بچ گیا، میں نے فلاں طریقہ آزمایا میں بچ گیا، نہ کہ وہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ میرا رب تھا جس نے مجھے بتایا، نہیں تو یہ وہی ہوا ہے جو ہزاروں لوگوں کو مار کے آ رہی ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں میں ایک حدیث بیان کروں گا، بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آندھی آئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، تو حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہو گئے، آپ کے منہ پہ پسینہ آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا ہے، یہ تو ایک آندھی سی تو ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جھولی اٹھائی اور فرمایا کہ اے میرے رب، اس ہوا میں جو میرے لیے بہتر ہوا ہے وہ مجھے دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کی بھی پوچھ ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ آگے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں چاہتی عائشہ
کہ میں رب کا شکر گزار بن جاؤں؟ تو ہم یہاں پر کیسے ناشکری الفاظ بولتے، تو میرے واسطے کیتا ہی کچھ نہیں، تو میرے واسطے کیتا ہی کچھ نہیں، اور اپنی آزمائش کو بڑھا لیتے ہیں اور عذاب کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ سورۃ علم نشرح، یہ آیت، یہ سورت بیسکلی جوڑے کی شکل میں ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جوڑا بہت پسند ہے۔ کئی صورتیں جوڑے کی شکل میں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس کے بعد الم یکن الذین، یہ بھی جوڑے کی شکل میں ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی، الم نشرح، یہ دونوں صورتیں جوڑے کی شکل میں ایک ہی ترتیب میں بیان ہوئی، ایک ہی وضاحت تھی۔ یہ وہی دونوں صورتیں ہیں جو وہی کے وقفے کے بعد آئیں۔ الم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ نہیں کھول دیا؟ اس میں سینہ کھولنے کا ایک مطلب بخاری شریف کے مطابق حدیث نمبر 349 کے مطابق جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک نکالا، اور جنت سے لایا ہوا برتن، اس میں آب زمزم تھا، آب زمزم جس کو ہم اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھویا اور واپس اپنا لگایا۔ صحابہ کرام اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا نشان بھی دیکھا۔ ایک سینہ کھولنے کا مطلب ہے ادبی لحاظ سے، یعنی کہ لٹریچر لحاظ سے میں اگر میں بات کروں، جسے کہا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے اس کا سینہ دین کی طرف کھول دیتے ہیں۔ اسی بات کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سورۃ طٰہٰ، قرآن مجید کی سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 25 اور 28، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ پڑھا کرتے تھے۔ کیوں؟ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان جو تھی وہ تھوڑی توتلی تھی، دوسرا ان کی جو امت تھی یا ان کی جو قوم تھی وہ بہت نافرمان تھی، تو ان کے لیے، یعنی کہ وہ اپنی امت کے لیے اپنے رب سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، ربی اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہوں کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں، یفقہوا قولی، میری بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہاں میں ایک بات واضح کر دوں، یہ بھی ایک نعمت ہے، بات کا سمجھ آ جانا، دوسرے کے دل میں اتر جانا، ورنہ سچ بات تو یہ ہے جس کو معجزہ ہے قرآن مجید کے اندر، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو قرآن مجید ہے یہ معجزہ ہے جو ہمارے دل میں اتر جاتا ہے پر جستجو کرنے والوں کے لیے۔ ورنہ تو دیکھا جائے کچھ لوگ دین کی باتیں کرتے ہیں، ویسے گفتگو کرتے ہیں، حتیٰ کہ نصیحت کرتے ہیں، مگر دوسرا ان کی بات سمجھ نہیں پاتا، وہ سمجھ نہیں پاتا، انالیسس نہیں کر پاتا یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، یہ تو بس مجھے ایویں دھکا مار کے ادھر پھینک رہا ہے، پر ایسا نہیں ہے۔ اور اگر آج کے دور کے مطابق اس آیت کو، یعنی کہ ان آیات کو رب اشرح تو دیکھوں تو دوسرے ہر لحاظ سے ہمیں لگتا ہے کہ ایک انسان ہر لحاظ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری بات کو کوئی گرا نہیں سکتا، ایک شخص اس کو یہ لگتا ہے کہ کوئی شخص یعنی کہ دوسرے اس کی بات کو گرا نہیں سکتے، اس کا ادب اتنا کرتے ہیں کہ اس کی بات کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، حتیٰ کہ اس کی نصیحت کو غور سے سنتے ہیں۔ جیسے کہ ایک مثال ہے، ایک والدین اپنی اولاد کو سمجھاتی ہے، ایک مالک اپنے ملازمین کو سمجھاتا ہے، ایک دوست دوسرے دوست کو، ایک سہیلی دوسرے سہیلی کو، حتیٰ کہ ایک عالم اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ اور یہ سمجھانا، یہ تمام معاملہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو دوسرے اس کی بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ کس طرح فخریہ ایک والدین دوسرے والدین کو بتاتا ہے میرا بچہ بڑا سمجھتا جی، میرا بچہ بڑی 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 بات کو سمجھتا ہے اور میری بات کو مان لیتا، بڑا فرما بردار ہے۔ یہ اس کی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو اس کی بات کو وہ مان رہا ہے، ورنہ نافرمان بھی دنیا میں بہت ہے، پر اس کا شکر ادا ویسے ہی کیا جائے۔ اب میں ان تمام بندوں کی بات کر رہا ہوں جن کو لگتا ہے کہ ان کے باقی لوگ ان کی بات سمجھ رہے ہیں، تو اس کو ویسے ہی شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیسے؟ یہ دعا کر کے، ربی اشرح لی صدری،
یہ دعا کر کے کہ بے شک ان لوگوں نے میری بات سنی اور میری بات پہ عمل کیا۔ جیسے ایک مالی پورا دن گرمی میں مشکل میں پڑ کے باغوں کو سیٹمنٹ کرتا ہے تو مالک آ کہتا ہے تو کچھ نہیں کیتا، ضائع کرتا ہے تو، اور جب باغ بھی آگے سے ہرا بھرا ہوتا ہے تو مالی کو بھی تسلی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے آگے سے سننے والا، عمل کرنے والا بھی ویسے ریئیکٹ کرے تو سنانے والے کو بھی سنانے کا مزہ آتا ہے، ورنہ تو بات سمجھ بھی نہ آئے۔ یہاں تک کہ اگر میں آج کے دور کی بات کروں، ابھی کی، تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے یہ ان کا اپنا کمال ہے، اصل میں وہ اپنے نفس کو آگے رکھتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ان کی یہ زبان، یہ ان کی سوچ ایسی تھی کہ اس نے اس کو گھیر لیا، جس طرح اکثر لوگ کہتے ہیں میں انہوں اپنے پٹی پر آتی، میں اس کو سمجھا دیا، میں اس کو پکڑ لیا، تو وہ اپنی سوچ پر فخر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے فلاں طریقے سے اپنی بات منوا لی۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو وہ شخص اس کو کچھ بتا نہ پاتا، وہ شخص، وہ والدین، وہ مالک، وہ دوسرا دوست، وہ سہیلی، وہ کچھ نہ سمجھا پاتی اپنے بارے میں۔ اور حتیٰ کہ کچھ لوگوں کو یہ گمان ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ کسی بھی معاملات میں نقصان نہیں پا سکتے۔ میں یہاں پر اشارہ کر رہا ہوں ان مردوں کا جن کو لگتا ہے کہ وہ کاروبار میں کسی معاملے میں نقصان نہیں پا سکتے، اسی طرح ہم کسی بھی گھر کے معاملے میں بھی نقصان نہیں پا سکتے۔ اور اسی طرح کچھ عورتوں کا بھی یہ سوچ ہے، اسی بڑے ہو گئے ہیں، سانوں زیادہ علم ہے، ہمارے پاس دین کا اتنا علم ہے، ہمیں زیادہ علم ہے، ہمیں نہیں، تو یہ فخر ہے، یہ غرور ہے۔ اور وہ اسی ناشکری کے اندر، بدگمانی کے اندر ایسے شرکیہ الفاظ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس نعمت کو اٹھا لیتا ہے، ان کی اس نعمت کو ختم کر لیتا ہے۔ اسی طرح جب تک آپ کسی نعمت کا شکر ادا نہیں کریں گے، آپ اس کی نعمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اس نعمت کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کی نعمت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکے۔ جیسے کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، مہینے میں 3 روزے رکھنا، اب وہ روزے کس لیے رکھ رہے ہیں؟ یا الحمدللہ رب العالمین پڑھنا اور آ کے ایک لفظ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور دل ہی نہ لرزنا۔ وہ کب لرزے گا؟ جب اس کا مطلب پتہ ہوگا۔ سبحان ربی الاعلی، مطلب ہی نہیں پتہ، بس پڑھ رہے ہیں جی ہم، بلکہ ہم بہت جلدی پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں وہ مولوی، وہ قاری، وہ بیٹا، وہ لڑکا زیادہ پسند ہے جو 15 منٹ میں سپارہ ختم کر لے۔ یہ تو 6 سپارے ختم کر لے گا، یہ تو بڑا بڑا مولوی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کو الفاظ کا نہیں پتہ کہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے، اس کو کچھ نہیں پتہ، تو وہ چاہے وہ جو مرضی پڑھے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ سامنے والے بیٹھا ہوا اردو بولتا اور سمجھانے والا انگلش بولے، تو سمجھانے والا بولی جائے تو وہ بھی نہ سمجھے۔ تو اس کا شکر بھی ویسے ادا کیا جائے، کیسے؟ اس کو پڑھ کر، اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھ کر، اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک۔ یہ طریقہ نہیں ہے، نماز ایسے نہیں نبی نے پڑھی۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بخاری شریف میں حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف آوری ہوئے تو ایک شخص نماز پڑھ کے نکلا۔ شخص کون تھا؟ ابو ہریرہ، بخاری شریف کے اتنے بڑے محدثین۔ نماز پڑھ کے نکلے، سلام پھیری، یا اللہ میری مدد فرما۔ انہوں نے الفاظ میں، سادے الفاظ میں اپنے لیے دعا مانگی اور اٹھ کے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تو نے دعا میں تھوڑی جلدی کی ہے، پہلے اپنے رب کی حمد بیان کر، پھر درود بھیج، پھر اپنے لیے مانگ۔ ہم تھوڑی جلدی کرتے ہیں، ہم بہت جلدی میں ہیں، بٹن دبایا، جس طرح پنکھا چل گیا بٹن دبایا تو رحمت نازل ہونی شروع ہو جائے۔ اس طرح نہیں ہے۔ سال میں قرآن مجید ختم کرنا کوئی مارکہ نہیں ہے، حافظ قرآن بن جانا بہتر ہے، پر دین کو سمجھنا زیادہ بہتر ہے نسبتاً اس سے۔ اگر ہم آج میں آپ کو علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، آپ بھی کہتے ٹھیک ہے کوئی قرآن جی پا رہا ہے سنا دے، ٹھیک ہے اوکے، مطلب نہ سمجھ پائے تو اس وبا، اس پریشانی، ان حالات کو کیسے فیس کریں گے؟ تو سمجھ کے پڑھنا، اس کا شکر ادا کرنا کہ بے شک یہ سوچنا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، اس کو سمجھ کر کچھ نہیں ہوگا۔ ووضعنا عنک وزرک الذی، کوئی مطلب نہیں سمجھ آ رہی۔ تو
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، سمجھ کر پڑھو۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا، اتار دیا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ وہ کیا بوجھ تھا؟ یہ جو احادیث چل رہی ہیں کچھ تو مطلب ہوگا۔ وہ بوجھ تھا دعوت تبلیغ کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پریشان۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپ کپی طاری ہو گئے، پریشانی کی۔ یہ ذمہ داری میرے پہ آ گئی ہے، میں اتنے بندوں کو سمجھاؤں گا۔ آج ایک گھر سے تبلیغ شروع کرنی پڑے تو 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے، ماں کیا بولے گی، ماں کہے گی کیتے، باپ کیا کہے گا، اور تو نے بچپن سے ہی روک لگا لیا اپنے آپ کو۔ اگر ایک لڑکی سر پر روبٹا یا نقاب کر لیتی ہے تو ماں کیا کہتی ہے آج کے دور میں، تیری شادی نہیں ہو سکتی، تو بیکورڈ ہو گئی ہے، تو ایڈوانس نہیں ہے گی، اس طرح تو نہیں ہونا، تو اپنے آپ کو روک لگا بیٹھی ہے۔ تو کیا آپ اس شکل سے پھریں گے، ملیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہ السلام علیکم جی میں آ گئی ہوں، وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی تو پردہ نہیں کیتا تو میں کیتا، اس طرح ملیں گے آپ، روبرو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں جو نیک لوگ ہیں، انالیسس تو کریں کہ نیک لوگ کیا کریں گے۔ ہمیں یہ پتہ کہ کوئی الرجک ہو جائے، کوئی بیماری لگ جائے تو بخار پہلے ہو جاتا ہے، یہ ہمیں بڑی آسانی سے پتہ۔ تو کیا یہ نہیں پتہ کہ نیک لوگ جب اللہ تعالیٰ سے قیامت والے دن ملیں گے تو اللہ تعالیٰ جب ان کو جنت میں لے کے جاتا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں سے کہیں گے اے میرے بندے اب تجھے اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے بخش دیا، اور مجھے کیا چاہیے، مجھے میرے مسئلے سارے حل کر دیے، کامیاب ہو گیا ہوں، میں آ گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، اے فرشتوں اب اس پردے کو ہٹاؤ، میں اپنے بندے کو روبرو ملوں گا۔ تو آپ اس شکل سے روبرو ملیں گے۔ مجھے گرمی لگتی ہے، سوری میں سہیلیوں میں کیا کہوں گی، میں ملنگنی ہوں، میں داتا بن گئی، صحیح بات ہے، یہ حقیقت ہے، یہ آج کل کا دور ہے۔ اور یار یہ تو اللہ لوگ بندہ ہو گیا نے داڑھی دوری رکھ لی تو مولوی بن گیا، پیچھے کرو۔ تو یہ کریں گے آپ، اس روبرو شکل سے آپ نبی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں گے، حسن حسین کو ملیں گے، حضرت علی کو ملیں گے، حضرت ابوبکر کو ملیں گے، اور اس طرح عورتیں حضرت عائشہ سے ملیں گی۔ بخاری شریف میں آتا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہزاروں لوگ موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے تمہارا دین، رب کا دین، یہ قرآن مجید کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا بے شک ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا۔ آگے سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف 3 دفعہ انگلی کی اور کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تعالیٰ تو گواہ رہیں، اللہ تعالیٰ تو گواہ رہیں کہ میں نے اپنا کام، اپنی ذمہ داری اپنی امت کو دے دی، اب میری امت آگے پہنچائے، اس دعوت تبلیغ کو آگے پہنچائے۔ میں دعوت تبلیغ کی بات کو تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہوں گا۔ سورۃ العصر میں یہ فی الوقت سورت کے اوپر میں نے علیحدہ سے ایک موضوع دی ہے، یہ فی الوقت، مگر میں یہاں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں، جس طرح کسی کے پاؤں سوج جانا تو لگتا ہے کولیسٹرول کا پرابلم ہے یا فلاں مسئلہ ہے، جس سے ہم انالیسس کر لیتے ہیں کہ اس کو یہ پرابلم ہے۔ سورۃ العصر آپ کو بتائے گی کہ کون بندے کامیاب ہیں، اور بڑی سخت صورت ہے اگر ایک نظر سے دیکھیں۔ والعصر، زمانے کی قسم، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین، والعصر ان الانسان لفی خسر، خسارہ، نقصان، زیرو، وہ ہار گیا۔ کون؟ سوائے کون لوگ؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کریں، وتواصوا بالحق، اور حق کی بات کو آگے پہنچائیں، وتواصوا بالصبر، اور جو صبر کریں۔ الا الذین آمنوا، یہ تو مفت میں مل گیا ہمیں، آنکھ کھولی تو ماما مسلمان، پاپا بھی مسلمان، لو جی۔
وعمل الصالحات، بیٹا کو نیک کام کر لیا کر، کوئی پیسے پوسے خرچ کر لیا کر، باپ مر جائے گا یا ماں مر جائے گی پھر دیگیں بانٹیں گے نا ہم. وعمل الصالحات آ گیا نا، آیا تو تھوڑا لیٹ ہی آیا. وتواصوا بالحق، یہ چابی کہاں سے لائیں بھائی؟ بڑا آسانی سے لفظ بولتے ہیں ہم، ذمہ داری ہے. ہم نہیں کسی کے معاملے میں بولتے جی، تو بول دیں تو دوسرا آگے سے کہتا ہے میرے معاملے میں نہ بولا کر. تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کدھر گیا؟ اس طرح آپ خسارے میں ہیں. حق کی بات بتانا چاہے وہ چھوٹے سے معاملے میں ہو، وہ نہیں ہم بتاتے ہیں بھائی، ہم کسی کے معاملات میں کیوں بات کریں کسی کو. تو باقی بچا وتواصوا بالصبر، تو صبر کا معاملہ میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. تو صبر کا معاملہ یہی ہے کہ ہم سنی سنائی بات پہ زیادہ آسان کرتے ہیں. یوٹیوب، فیس بک، ٹی وی، انسٹاگرام پہ دین ڈھونڈنا زیادہ آسان ہے. کون بک کھولے آپ بخاری شریف کو ڈھونڈے، کون علماء پڑھے؟ وتواصوا بالصبر، صبر تو ہمارا بہت کم ہے، نہ ہمارے معاملے میں بولنا اور نہ ہی ہم تمہارے معاملے میں بولیں گے. بلکہ تو ہم اگر آج کل کے دور کے مطابق بات کروں گا، اگر میرے سے کسی نے دین کے بارے میں، اگر عورت سے پوچھا جائے دین کے بارے میں، تو کہتی میں نے سن لیا، میں تم سے زیادہ دیندار ہوں. دیکھ نہیں رہی میری عمر کیا ہے، اب تو مجھے سمجھائے گا دین کے بارے میں؟ وہ کہے گا ماں تو نے کبھی زندگی میں قرآن مجید کھول کے نہیں پڑھا، تیری دادی نے تیری ماں نے تجھے بتا دیا، تو نے یہ کر لیا. میں تجھے بتاتا ہوں یہ طریقہ ہے. تجھے کس نے کہا ہے کہ غسل خانے میں جانے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے، یہ رات کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ منو معاف کر دے تو سو جا؟ میں تجھے بتاتا ہوں تیرے رب نے کیا کہا، رات کو سونے سے پہلے اعوذ بکلمات اللہ التام اللہم باسمک اموت و احیا، یہ پڑھ کے سو. وہ کہے گی میں نے کیا پتا؟ تو میں تجھے سمجھاتا ہوں. ظاہر سی بات ہے یہ علمی دور نہیں چل رہا. علمی دور تھا جب لوگ جاتے تھے دین کے لیے، اب علمی دور بہت آسان ہے. یہ کھولا وہ ملا، 20 روپے میں نیٹ مل گیا، 15 گھنٹے کا نیٹ مل گیا، ڈاؤن لوڈ کرو. علمی معاملات اب وہ نہیں ہیں. پر کون کس کی بات سنے؟ وتواصوا بالصبر. اب ہمارا صبر کا مادہ اوپر ہو چکا ہوا ہے. ہمیں تو تھوڑی سی پریشانی آئی تو ہم نا امیدی میں گم ہو جاتے ہیں، اور یار اس کو کرونا ہے، اسے پیچھے رہو، وہ وبا ہے، وہ بیماری نہیں ہے. اللہ کے عذاب سے ڈرو، یا اللہ تو نے اس کو دیا ہے، مجھ سے بچا کے رکھی اور اس پہ بھی رحم فرما، اور نہیں تو پیچھے رہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ وتواصوا بالصبر ہی ہے؟ یہ وتواصوا بالحق ہے؟ یہ وتواصوا بالحق نہیں ہے. اور اسی طرح اگر مرد کو کہو کہ اپنی آنکھوں کا حیا کر، وہ آگے سے دین کا ٹھیکیدار بنتا ہے. پتہ مجھے تو زیادہ سمجھا رہا ہے، میں دنیا چ پھرنا، میں باہر پھرنا، مینوں زیادہ پتہ ہے. حقیقت میں ان کے اسی نفس نے ان کے دلوں کو مردہ کر دیا ہے. نہ وہ حق کی بات سنتے ہیں، نہ وتواصوا سنتے ہیں بالحق، نہ وتواصوا بالصبر، وہ نہیں سنتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مردہ کر دیا. جس طرح ایک ماں اپنی اولاد کی تربیت کر رہی ہے، جس طرح ایک باپ اپنی ذمہ داریوں کو بلا کر صرف دنیاوی معاملات کو مکمل کرنے میں لگا ہے، کیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح حکم دیا تھا؟ کیا اس طرح کر کے دکھایا تھا؟ آج ہم یہ سوچتے ہیں، جس طرح میں حقیقتاً بات کہوں گا کسی پہ نہیں، 15 منٹ یا 10 منٹ میں سپارہ ختم کر لینا، 10 یا 5 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھ لینا، صراط التسبیح 20 منٹ میں پڑھ لینا، بے شک صراط التسبیح پڑھ لینا. تو کیا اس طرح پڑھنے کا حکم دیا ہے میرے نبی نے؟ اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اس طرح کا ہے. اس کا تلفظ ہی نہ بول پایا تو مجھے اس کی تاثیر کیسے ملے گی؟ کھانے کا ذائقہ تو پھر یہی ہوگا، چاول ڈالے، سالن ڈالا، مکس کیا تو کھا لیا. کیوں ذائقے ڈھونڈتے ہیں؟ پتہ ہے یہ اتنے دیر بعد ڈالنا ہے. اب یہ سبحان ربی الاعلیٰ آئین نکلنا چاہیے، ورنہ الف اور آئین میں فرق کیا رہا؟ تو اور تے میں کیا فرق رہا؟ حمزہ زبر آ، حمزہ کھری زبر آ. الحمدللہ، الحمدللہ تو نہیں ہے. تو پھر ہم نے کس طرح ثانی ڈھونڈی؟ ہم نے اپنے دین کو اپنے مطابق سوچا. سچ بات کہوں، اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں تو ہم نے اپنا دین خود لکھا. ہمارے لیے ثانی ہے تو ہم اپنے حساب سے لکھ رہے ہیں. بس یہ ایسے ہی پڑھنا چاہیے. ہمیں وقت دو، اپنے دین کو وقت دو، جس طرح دنیا میں وقت دیتے ہو. جس طرح ایک اسکول میں بچہ صبح 7 بجے جاتا ہے اور 4 بجے جا کے کہیں بچہ فارغ ہوتا ہے، وہ دین کو کتنا وقت دیتا ہے؟ بس یہ قاری صاحب آدھا گھنٹے سے زیادہ نہیں دے سکتے، یا گھنٹہ میکسیمم. بس ہوم ورک دے دیا تو ماں کو پریشانی، باپ کو پریشانی. قاری صاحب نے کیا ہوم ورک دینا؟ 2 آیتیں، ٹھیک ہے وہ تو انہوں بھی آندی تو میں نے بھی آندی.
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اپنے رب کا اور اے نبی ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بے شک آج جہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے وہاں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جاتا ہے. سورۃ النساء میں آتا ہے تب تک وہ انسان مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک تمام احکامات میں اپنے نبی کے فیصلے کو آگے نہ رکھے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اس کے طریقے کو آگے نہ رکھے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ آیت بے شک آج کے موضوع کو پورا مکمل کرے گی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اس آیت کو 2 دفعہ کیوں لکھا گیا؟ اٹس مین کہ یہ بہت ضروری آیت ہے، یہ بہت مشکل معاملہ ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک وہ وقت تھا جب کفار کا، بے شک ہم جس محلے میں رہتے تھے یا جس گھر میں رہتے تھے وہ ہمارا لگاؤ تھا ہمارا، پر ایک وقت آیا کہ اس محلے اس لگاؤ نے ہمیں دھکے مار کے باہر نکال دیا تو ہمیں دکھ ہوگا. ظاہر سی بات ہے، ہمارا محلہ ہے، ہمارا ماحول ہے. بے شک یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کفار مکہ تھے ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، برا رویہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی، پر ان کو دکھ تھا. پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل کو آسان کیا. وہ آپ تشریف دوبارہ لائے فتح کے ساتھ، اپنی جگہ پر ہے، ان کا دل مکہ میں لگا رہتا تھا. اور اسی بات کا ثبوت اذا جاء نصر اللہ میں ہے. بے شک ہر مشکل کے بعد، ایک وہ مشکل تھی جب رسول اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے گھر جا کے بتانا پڑتا تھا کہ مان لو اللہ ایک ہے، یہ کرو، پھر مشکلوں سے گزرنا پڑتا تھا. پھر اسی چیز کی آسانی اللہ تعالیٰ نے آگے ثبوت میں دی. سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی تو تم نے دیکھا اللہ کی فتح آ گئی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور لوگ گروہ دا گروہ، فی دین اللہ افواجا، لوگ گروہ کا گروہ آپ کے دین میں آنے لگے. وہی والی بات جو میں نے آپ کو بتایا کہ مالی محنت کرتا ہے اور آگے سے اس کو رزلٹ جب ملتا ہے وہ کہتا ہے واہ، اور رزلٹ اور اچھا ملے تو وہ کہتا ہے واہ جی واہ، ان تو مالک بھی خوش، میں بھی خوش. تو یہی آسانی ہوئی کہ آپ کے، اور اس کا ثبوت ہم بیٹھے ہیں آج، گروہ کا گروہ آگے آپ کے سامنے بیٹھا ہے. کتنے خاندان دین کو سن رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آسانی کی. اور یہ صرف کس معاملے میں تھی؟ صبر کے معاملے میں. جو میں نے وہی بات بتائی کہ صبر کا معاملہ، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ایک ہماری سوچ ہے مشکل کے ساتھ آسانی، ایک رب کی بتائی ہوئی بات ہے. ہمارے مطابق مشکل کی آسانی یہ ہے کہ پہلے مشکل آئے گی، پھر وہ ٹل جائے گی، پھر آسانی کا وقت شروع ہو جائے گا. پر اللہ تعالیٰ یہاں پر بہت واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ مشکل کے اندر آسانی ہے، وہ جو آپ صبر کر رہے ہیں. مشکل کے اندر آسانی ہے جو آپ صبر کے ساتھ چل رہے ہیں. مشکل آپ کے ساتھ چل رہی ہے، آسانی بھی آپ کے ساتھ چل رہی ہے، اسی کے اندر آسانی ہے. اس کو ڈھونڈنا وہی تو کام ہے، اسی پہ تو صبر کرنا ہے. کیا میں نے صبر کرنا ہے؟ وہ صبر ہی ہے. مشکل کو سمجھنا سب سے پہلے کہ یہ آزمائش ہے، عذاب نہیں ہے. آزمائش اور عذاب میں فرق ہے. ہم سوچتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جی، جو آج کل وبا ہے. آزمائش اور عذاب میں فرق ہے. عذاب ٹلتا نہیں، عذاب کا حکم ہو گیا تو ہو گیا. آزمائش ٹلے گی، آپ کو ٹیسٹ کرے گی، پھر چلی جائے گی. اور یہ آزمائش کس لیے ہے؟ کیوں ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ آزمائش میں؟ جب اس نے ہر چیز لوہے محفوظ میں لکھی تو پھر آزمائش کس لیے؟ یہ وحی کا رکنا کس لیے؟ ہم لوگوں کو اس پریشانی سے گزارنا کس لیے؟ کوئی اچھے بڑے چلتے پھرتے بندے کو فوت ہو جانا کس لیے؟ آزمائش تاکہ ہم تمہارے صبر سے یہ اندازہ لگائیں کہ تم کس درجے پہ ہو. بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ تمہیں درجہ دینا چاہتا ہے، کیونکہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، 5 بھائی برابر نہیں، 5 بہنیں برابر نہیں، 5 خاندان ایک برابر نہیں. کون آگے ہے؟ کون صبر میں آگے ہے؟ کون 20,000 پہ گزارا کرتا ہے؟ کون 20 لاکھ پہ گزارا کرتا ہے؟ جو 20 لاکھ والا ہے وہ 20,000 کی عزت کرتا ہے کہ نہیں؟ کل کو جب میں اس کو ایاک نعبد کروں گا تب یہ اہدنا الصراط بولے گا کہ نہیں؟ کیا وتواصوا بالحق کو بھول جائے؟ یہ ٹیسٹ ہے، یہ آزمائش ہے. میں نے وہی بات بتائی ہے، جتنے مسائل زیادہ اتنی مسائل زیادہ. اور اسی بات کو آزمائش آپ پر کیوں آئی، یہ موضوع میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، تھوڑا سخت موضوع تھا، پر میں اس کے اندر یہ بات واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں.
کہ آزمائش کس لیے آئی. کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی آزمائش میں ہم کیوں آئے, ہم نے کیا کیا, ہم نے تو کسی کا برا نہیں کیا, ہم کسی کا نقصان تو نہیں کرتے. سورۃ العنکبوت آیت نمبر 2, زیادہ دور نہیں ہے, بس صرف فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا مشکل ہے اور اس پہ عمل. سورۃ العنکبوت آیت نمبر 2, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ صرف دعویٰ ایمان پر ہم ان کو آزمائیں گے نہیں؟ کیا یہ لوگ اس چیز پر گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایمان لے آئے تو ہم ان کو آزمائیں گے نہیں؟ اسی بات کا آگے ثبوت ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ خَوْفِ, اور ہم ان کو ضرور آزمائیں گے, بے شک آزمائیں گے تھوڑے سے خوف کے ساتھ, وَالْجُوعِ, دشمن کے ڈر سے, وَنَقْصٍ مِّنْ أَمْوَالِ, تھوڑی سی بھوک سے, پیاس سے, وَالْأَنفُسِهِمْ وَالثَّمَرَاتِ, مال اور جان اور پھل سے. عنکبوت بیسیکلی قبر کے عذاب کے لیے ہے. اپنی سیٹنگ اگر کسی نے کرنی ہو نا, اپنے قبر کو درست کرنا ہو, اپنے قبلے کو درست کرنا ہو, تو یہ میں سورۃ العنکبوت پڑھتا ہوں. اگر کسی نے یہ سوچ لیا نا کہ ایوری تھنگ از ڈن, میں سب کچھ سنبھال لوں گا, میں بہت کنٹرول کر سکتا ہوں, وہ سورۃ العنکبوت پڑھے. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ دین پر ایمان لے آئے, دین پر ایمان لے آئے, الا الذین آمنوا, تو ایمان لے آئے, تو ہم ان لوگوں کو آزمائیں گے نہیں؟ بے شک ہم ان کو آزمائیں گے تھوڑی سی بھوک سے, تھوڑے سے ڈر سے. یہ ڈر ہی ہے جو ہمارے بیچ میں ہے. تھوڑی سی پیاس سے, کسی کا جھوٹا نہیں پینا. مال و جان سے, کس طرح کا مال و جان؟ بے شک ایاک نعبد, پہلے اوپر پھر نیچے. یہ ایمان کا تقاضا ہے, جو اوپر ہوتا ہے, جو بڑھتا ہے, کم ہوتا ہے. ایمان کیسے سیٹ ہوگا؟ وینٹیلیٹر پہ پڑھ کے بندے کو سمجھ آتی ہے کہ اب یہ شخص مکمل طور پر ہاسپٹل کے نگرانی میں, یعنی کہ یہ اب مکمل کیئر میں آ گیا, آئی سی یو میں آ گیا. سیم ویسے ہی ہے الا الذین آمنوا, کہ آپ اپنی آزمائش کو ٹیسٹ کرو, اپنے آپ کو دیکھو کہ یہ جو آزمائش ہے یہ میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے, یہ مجھے آزمایا جائے گا, ورنہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا کیا مقصد ہے؟ اگر میں تیار نہیں اپنی والدہ کی وفات کے لیے, اور اگر میں تیار نہیں اپنے باپ کی وفات کے لیے, تو الا الذین آمنوا, تو یہ قرآن سے پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ میں تیاری کروں ان کی اور ان کے گھر والوں کی اور ان کے رشتہ داروں کی, نہ کہ یہ کہہ کے جان چھڑا لوں, سوری میں تو کسی سے بات ہی نہیں کرتا, میرا تو ایٹیٹیوڈ ہی ڈیفرنٹ ہے. ہاں, تو یہ کہہ کے جان چھڑانا یہ نہیں ہے. اللہ کی طرف رجوع کرنا, رجوع کب کرنا؟ رجوع, صبر, آزمائش, وہی ساری بات چل رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی, وہی آزمائش, وہی پریشانی, وہ آگے ہی آ رہی ہے. سورۃ البقرہ کے اندر اسپوٹیفائی آیت بتا رہا ہوں, آیت نمبر 156, الا الذین اذا اصاب من مصیبۃ, جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ہی ملکیت ہے اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. یہ ان لوگوں کی نشانی ہے. میں آپ کو ٹیسٹ بھی بتا رہا ہوں, اپنا ٹیسٹ کر لو کہ یار ہم کدھر کھڑے ہیں. اچھا یار ہم تو فیل ہیں, تو ٹیسٹ کر لو. یہ تو وہ ایگزام ہے جو آپ کو پیپر لیک ہو چکا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے پہلا سوال کیا پوچھنا ہے نماز کے بارے میں؟ نماز کا مطلب یہ نہیں کہ آج میں نے 5 پڑھ لی, نماز کا مطلب ہے اس کو ویسے پڑھو جیسے مجھے اس کے مطلب کا بھی پتہ. وہی بات سبحان ربی العظیم, سبحان ربی, وہ تو مطلب ہی نہیں پتہ, تو پھر کیا فائدہ؟ تو وہ لوگ جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو وہ یہ لفظ بولتے ہیں. میں نے پھر وہی بات کی, اپنے ٹیسٹ کرو, اگر دل لرز رہے تو پھر کمزوری ہے. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 23 کچھ حصہ بیان کروں گا. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَآتَهُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاهُمْ, تاکہ ہم تم میں سے فوت شدہ لوگوں کی, جب تم میں سے فوت شدہ, لِكَيْ لَا آتَاهُمْ, جب تم میں سے کوئی فوت شدہ کوئی چیز ضائع ہو جائے, ختم ہو جائے, مَا آفَاتَهُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاهُمْ, اور جب تم میں سے وہ چیز ختم ہو جائے تو اس پر رنج مت کیا کرو. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُحْتَدٍ فَخْرُ, اس پر اور جب تمہیں کچھ اللہ تعالیٰ دے دے, کچھ عطا کر دے, تو اس پر اترایا مت کرو. جب ایک طرف آپ کو بتایا نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ سب چیز اللہ تعالیٰ کی ہے, پھر جب تمہیں کچھ چیز مل جائے تو پھر اس پر اترایا مت کرو, اور جب تم سے کوئی چیز لے جاؤں تو تم اس پر رنج مت کیا کرو. اور جو اتراتے ہیں, دیکھیں جی مجھے تو کرونا نہیں ہوا, اور جو اتراتے ہیں, شیخیاں مارتے ہیں, واللہ لا یحب کل
تال فخرہ، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اترانے والے، شیخیاں ماننے والے۔ تو کیا ہے صبر؟ صبر کب کیا جائے؟ جب آزمائش آئے، جو ہمیں آپ نے سب بتا دی ہے، قرآن مجید نے ہر چیز بتا دی ہے کیسے کرنا ہے، اچھا ایسے کرنا، تو صبر کب کیا جائے؟ بخاری شریف میں حدیث ہے 1283، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، وہاں ایک عورت رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے، اے عورت اللہ سے ڈر اور صبر سے کام لے۔ تو وہ عورت اصل میں اپوزٹڈ بیٹھی، یعنی کہ دوسری طرف تھی، اپوزٹ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے تھے، وہ آگے تھی، تو اس نے دیکھا نہیں، تو اس نے کہا جاؤ جی پرے ہٹو، یہ مصیبت اگر تم پہ آئی ہوتی تو میں تمہیں دیکھتی، یہی کہتے ہیں نا افسرم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کے چلے گئے، وہاں سے چلے گئے۔ کچھ لوگوں نے ان کو بتایا، اس عورت کو، کہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے تمہیں یہ کہا۔ اب اس کو اپنے دین کی پڑ گئی، وہ اس قبر کی چھاڑ گئے، انہوں اپنی پہ بھاگی گئی کہ اوہ میں معافی مانگنے آیا ہوں یا رسول اللہ، میں آپ سے معافی مانگنے آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت لفظ بولا، صبر تو وہ ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے۔ سارا واہ ولا رولا باغ اینڈ پہ جا کے کہنا اللہ تعالیٰ ہی کرے گا، تو یہ صبر نہیں ہے۔ صبر وہ ہے جو پہلے کیا جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے صبر کا مادہ نہایت کم ہو چکا ہے، اتنا کم ہو چکا ہے، ہمیں تو وہ شخص پسند ہے جو ہماری ہاں میں ہاں ملائے، ہمیں وہ نہیں پسند جو ہمیں کسی اور طرف لے کے جائے۔ اور اسی طرح اگر کسی عورت کو کہا جائے صبر کے معاملے میں کہ پردہ کر، تو کہتی میں باقی تو بڑے نیک کام کر رہی ہوں، 5 وقت کی نماز بھی تو پڑھتی ہوں، ہدیہ کرتی ہوں، صدقہ کرتی ہوں، میں فلاں کرتی ہوں، تو میں اگر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی تو کیا ہے؟ اگر اس کے برعکس اس عورت کو 50,000 سال حشر کے میدان میں ننگے پاؤں کھڑا ہونا پڑ جائے تو کیا ہوگا؟ اسی طرح مرد کو کہا جاتا ہے اپنی آنکھوں کی حیا کر، مت دیکھیے، مت سنیے، مت یہ چیزیں دیکھا کر۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر صرف اس چیزوں کو دیکھنے ہیں، بے حیائی، آنکھوں کے زنا کی، اگر اس کی آنکھیں اچک لی جائیں اور منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے، یہ کافی ہے۔ سورۃ النور میں آیت نمبر 31 میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، اے نبی عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی عظمت میں فرق مت آنے دیں، اپنی زینت کو ظاہر مت کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہو، اپنے گریوانوں پر اوڑھنیاں ڈالی رکھیں اور اپنی زینت کو سنبھال کے رکھیں سوائے اپنے خامند کے، سوائے اپنے سسر کے، سوائے اپنے بیٹے کے، سوائے اپنے خامند کے بیٹے کے، یعنی کہ دوسری بیوی، اپنے بھائی، اپنے بھتیجے، اپنے غلام، وہ غلام جو آپ کے پرانے ہیں، وہ نوکر، اور وہ عورتیں جو تمہارے گھر کی ملازمین ہیں۔ میں شارٹ ورڈ کر رہا ہوں اس وجہ سے، بات سمجھانے کے لیے۔ اور ان بچوں سے جو سمجھ رکھتے ہیں حیا کے بارے میں۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میری بیٹی یا اگر میں عورت ہوں تو میرا بیٹا، اور اگر میں مرد ہوں تو میری بیٹی اگر یہ سمجھ رکھ گئی ہے کہ حیا بے حیائی کیا ہے، تو مجھے اس سے طریقے سے رہنا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کمزوری ہماری اپنی ہے، ہماری آج کل کی ماؤں کی اپنی کمزوری ہے کہ ہم نے 2 سال کے بچے کے ہاتھ میں وہ چیز تھما دی ہے جس سے وہ، میرا خیال ہے کہ 5 سال میں حیا کو سمجھ گئے، وہ بے حیائی کو انالیسس کر چکا ہے۔ تو پھر تو اس طرح سے تو آپ کو 6 سال کے بچے سے پردہ کرنا پڑ جائے گا۔ اسی بات کو جامعہ ترمذی 2778 اور مشکات 366 حدیث میں ام سلمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ اور مومنہ ام سلمہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیویاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے گھر میں ابن مکتوم آئے نبینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی دونوں بیویوں سے کہ ان سے پردہ کرو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اندھے ہیں، میں ان سے کیوں پردہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بھی اندھی ہو؟ تم نہیں دیکھ سکتی؟ اور اسی پردے کو میں یہاں پر بہت کلیئر کروں گا، مجھے بہت پسند ہے یہ حدیث، کبھی کسی عورت کو بتانی ہو پردے سے مرد کی حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ جن سے آپ ملاقات کریں گے، خواہش رکھیں ان سے حدیث مشکات 1771، حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں پہلے حجرے میں جایا کرتی تھی تو میں سوچتی تھی تو ایک طرف تو میرا خامد ہی دفن ہے، تو میں کس سے پردہ کروں، مگر اللہ کی قسم جب سے
حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ دفن ہوئے ہیں، میں پردے کے بغیر اپنے حجرے میں نہیں جاتی. تو آپ حضرت عائشہ پردے کے بغیر حجرے میں نہیں جاتی تھی، جبکہ گھر ہی ہے نا. تو ہم تو کتنے آسانی سے بولتے ہیں جی ہم تو گراج کھلوتے ہیں، گھر ہی ہے. تو کتنے آسانی سے اپنی ذمہ داریاں ٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں اپنے رب کی ذمہ داری کہ وہی ہے جی ہمیں سنبھال لے گا اس طرح. تو پھر وہی بات آ گئی نا، الا الذین آمنوا والعصر ان الانسان لفی خسر، ہم تو خسارے میں ہیں. اور اسی طرح سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ ہم مردوں کو حکم دیتے ہیں کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے کہیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. اصل میں یہی وہ بات ہے جس کو مردوں کو سمجھنا ہے. سوشل میڈیا برا نہیں ہے، اس کی پازیٹیوٹی بہت ہے، لوگوں میں دین پھیلتا ہے، مگر اس کی نیگیٹیوٹی سے بچنا ہے. جو ہمارے گھروں میں ٹی وی اور بیماری اور ڈراموں کی وجہ سے بیماری پھیل چکی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. آخری آیت بیان کروں گا. اور جب تم فارغ ہوا کرو، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم فارغ ہوا کرو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا کرو، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رجوع کیا کرو. تو پھر جب ساری سیٹنگ ہماری ہو گئی ہے کہ یہ کرنا چاہیے تھا، جب میں فارغ تھا تو مجھے یہ کرنا چاہیے تھا، ایکٹیویٹی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے سوشل میڈیا نہیں دیکھنا چاہیے تھا، دین کو سمجھنا چاہیے تھا. کیونکہ ہم نے اپنی آسانی اور اپنی مرضی سے آسانی پیدا کر دی ہے. اور یہاں میں آخری بات کر کے بات کو ختم کروں گا. جب ہم تبلیغ کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے ایک لفظ آتا ہے کہ دین کا مطلب یہ ہے، یعنی کہ تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے گھر گھر جانا اور دین کی بات کرنا. اسی طرح اگر عورت یا مرد عالم دین بن رہی ہے تو اس کا ہماری تصور یہ آ جاتا ہے کہ یہ مولوی ٹائپ عورت ہو گئی ہے، یہ مولوی ٹائپ مرد ہو گیا. اصل میں دین وہ بھی ہے، یہ باتیں ساری غلط ہیں. اصل میں دین کیا ہے؟ ذمہ داری. ایک لڑکی مکمل نقاب کر کے اپنی سہیلیوں کو تبلیغ کا حصہ بتا سکتی ہے، باقی وہ اپنے کالج جائے، اس کو روکا تو نہیں، جیسی مرضی زندگی گزارے، اپنے رب کے احکامات کی تصویر بن کے آگے آ سکتی ہے. اسی طرح ایک لڑکا آنکھوں کی حیا کر کے محرم اور غیر محرم میں فرق ڈال کے اپنے گھر میں وضاحت کر سکتا ہے کہ مجھے کس بھابھی سے نظریں چرانی ہیں، کس سے نہیں کرنی. اسی طرح ایک خاندان دوسرے خاندان کو صرف حق کی بات بتائے کہ یار جس طرح اس بیماری کا علاج یہ اینٹی بائیوٹک ہے، اسی طرح یہ دعا بھی کچھ چیز ہے. رات کو جب سونے لگو تو یہ دعا پڑھ لو. رات کو جب جسی طرح ایک مرنے والے فوت شدہ مرد کو کیا چاہیے یا عورت کو کیا چاہیے؟ میں ایک مثال لیتا ہوں، میرا باپ یا میری ماں اگر فوت ہو جاتی ہے تو میں اس کو مرنے کے بعد کیا دے سکتا ہوں؟ مرنے سے پہلے تو میں اس کو کما کے دے سکتا ہوں، اچھے حالات بیان کر سکتا ہوں، پر مرنے کے بعد میں اس کو کیا دے سکتا ہوں؟ یا مرنے کے بعد جو اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، موسٹ امپورٹنٹ، کہ وہ ابھی مرا ہے اور میت اس کی آگے پڑی ہے، تو میں اس کو کیا پرووائڈ کروں جس سے اس کا معاملہ آسان ہو جائے؟ دیکھیں مولویوں کے ختم 15 قرآن، یا آج سے میں نماز پڑھوں گا یہ، یا میرے باپ کے دفن کرنے کے بعد جو میں 10-15 دن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہوں گا کیونکہ افسوس ہو رہا ہوگا، تو میں بھی 1 دفعہ الحمدللہ 3 دفعہ قل واللہ، بس دیٹس اٹ. یہ چاہیے اس کو سورۃ الملک چاہیے جو اس کو بہت ضروری ہے، جو نبی نے فرمایا. سورۃ العنکبوت کی حدیث میں آتا ہے، سورۃ العنکبوت کی موضوع کے اندر آتا ہے، حدیث ہے کہ سورۃ الملک ایک ایسی قرآن مجید کی صورت ہے 30 آیتوں پر مشتمل جو مرے ہوئے بندے کی، یعنی کہ فوت شدہ بندے کی مدد کرتی ہے، اس کے سوالوں میں ہیلپ کرتی ہے. میں 100 قرآن مجید پڑھ لوں اپنے رشتہ دار کے لیے، میں اس کو وہ اجر نہیں دے پاؤں گا جو اس کا بیٹا اس کو اجر دے پائے گا. یہ بہت سخت بات ہے. میں 15 قرآن مجید پڑھ کر اپنے کسی رشتہ دار کو بخش دوں، اس کا بیٹا ایک آیت پڑھ کے بخش دے، اس میں اور مجھ میں بہت فرق ہے، اس کا معاملہ بہت آگے ہوگا. میں نہیں کہا جو اس کی بیوی اس کے لیے بہتر معاملہ کر سکتی ہے وہ میں یا اس کی سہیلی یا اس کی بہن نہیں کر سکتی. یہ بات قرآن مجید بیان کرتا ہے. تبلیغ ایک گھر ایک خاندان بھی کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ بوری بستر پھوڑ کے چلنا پڑے. تبلیغ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بیکورڈ ہو گیا. تبلیغ کا مطلب یہی ہے
کہ عورت نقاب کرے اپنے بچوں کے لیے، اپنے آنے والے وقت کے لیے. کل کو وہی نہ ہو جائے جو ٹی ویوں پہ ہم سنتے ہیں، تو تب کیا کہیں گے؟ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، پتہ نہیں ہم کس آزمائش میں آ گئے. اور بھائی تم آزمائش میں آؤ گے کہ آگے تمہارے درجے چیک کیے جائیں. تو اسی وجہ سے اگر کچھ دینا چاہتے ہو مرے ہوئے بندے کو تو پھر اس کی اصلاح کرو جو اس کو فائدہ دے سکتا ہے. میں تو بڑا دور سے پا رہا ہوں، میرا تو راستہ بڑا لمبا ہے، تو وہ دے. کس طرح؟ نقاب کر کے. کس طرح نقاب کیے؟ ہم سوچتے ہیں 40 سال عمر ہو گئی، انف، بس ہمارا اب ٹائم آ گیا. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی تھی، رسپانسبلٹی شروع ہو گئی تھی. کتنی مشکل تھی. آج ہم کتنی آسانیاں ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی ہم تو 60 سال دوں گے، ایسا کہ نہیں ایسی، بس ہم بونس چل رہا ہے. تو بونس چل رہا ہے تو پھر بونس کا عمل بھی کرنا. تو اصل میں بات وہی ہے کہ دین کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا. اور میں پھر وہی بات کہوں گا بار بار، عمل کرو. بے شک یہ آزمائش ہے آپ کی، اور اس آزمائش میں پورا اترو. پردہ مشکل نہیں ہے، پر حقیقتاً یہ ہے کہ آپ نہیں ملیں گے حضرت عائشہ سے ان معاملات میں ان لوگوں سے جب تک آپ ان تمام راستوں پہ نہیں چلیں گے. سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، بدلے کے دن، قیامت کے دن کا مالک ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے. بے شک